ایک بڑی قوم تھی التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جس کے بارے میں خود اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں اس جیسی طاقتور قوم میں نے پیدا ہی نہیں کی۔ وہ کہا کرتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا طاقتور قوم، ہم سے بڑا طاقتور کون ہے؟ ایسے بڑے طاقتور لوگ تھے وہ، لیکن ان کی ساری طاقتیں، ان کی ساری قوتیں اور ان کی ساری پہلوانیاں دھری کی دھری رہ گئیں جب اللہ نے ہوا بھیجی تھوڑی سی۔ 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں 8 دن مسلسل وہ ہوا چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی، اور ان کو پٹخ پٹخ کے مارتی رہی، پٹخ پٹخ کے مارتی۔ فتر القوم فیہا سرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کھجور کے کٹے ہوئے تنے پڑے ہوتے ہیں، ایسے کٹے ہوئے تنے پڑے ان کی طرح پڑے ہوئے تھے، ایسے بڑے بڑے لاشوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ تو انسان بڑا کمزور ہے، اتنی بڑی طاقتور قوم، یوں اللہ نے ان کو تباہ و برباد فرما دیا۔ اگلی قوم آئی قوم ثمود۔ قوم ثمود نے کہا کہ ہم کو ایسا کام کرتے ہیں جتنا مرضی اللہ تیز ہوا بھیجے تو ہوا ہے جی ہمیں کچھ بھی نہیں کہہ سکے گی، ہم اپنے گھروں کو پہاڑوں کے اندر بناتے ہیں، تو جتنی مرضی ہوا آئے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، وہ انہوں نے پہاڑوں کو تلاش کر کے اس کے اندر اپنے گھر بنا لیے جتنی مرضی۔ اب اللہ سے مقابلہ کرنے کے لیے وہ بے وقوف بدبخت تیار ہو گئے، اللہ سے مقابلہ کرنے کے لیے وہ خبیث تیار ہو گئے۔ تو اللہ بڑے، اللہ کے خزانے بڑے، اللہ کے دینے کے بہانے بڑے، اللہ کے بخشنے کے بہانے بڑے، اور اسی طرح اللہ کے عذاب کے بھی ہزاروں بہانے ہیں، عذاب کی بھی ہزاروں شکلیں ہیں، اللہ کسی بھی طریقے سے عذاب دے سکتا ہے۔ ہائے ہائے فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، اللہ کسی قوم کو اللہ نے ہواؤں سے پٹخ کے مارا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، ہاں ایک قوم کے لیے، اسی قوم کے لیے اللہ نے کیا کیا، فرشتے کو بھیجا، اس فرشتے نے زور سے چنگھاڑ ماری اور اس نے زور سے چیخا، وہ اتنی زوردار خطرناک آواز تھی، وہ ساری قوم ثمود کے کلیجے پھٹ گئے اور وہیں اپنی غاروں کے اندر مر کھپ گئے۔ تو انسان بڑا کمزور ہے، اور بھائی اللہ تیرے بارے میں خود قرآن میں فرما رہا ہے خلق الانسان ضعیفا، کہ میں نے انسان کو کمزور بنایا، تو کیسے اللہ کے مقابلے پہ اترتا ہے؟ اللہ کے مقابلے کی ہمت جرت ہے؟ اللہ کی قسم ہمارا اللہ کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں، آج تک ہم نے اللہ سے بڑا مقابلہ کیا۔ اللہ کہہ رہے یہ کرو، ہم کہہ رہے نہیں کریں گے، اللہ کہہ رہے یہ مت کرو، ہم کہہ رہے نہیں ہم تو یہ کریں گے۔ اللہ سے مقابلہ کیا، اللہ سے جنگ کی، ہم سب دل سے توبہ کریں، اب یہ توبہ کر لیں، ابھی بھی توبہ کر لیں۔ ادھر سے اتنے دن پہلے سے خبریں آ رہی ہیں سمندر میں طوفان آ رہا ہے، سمندر میں طوفان آ رہا ہے، قریب ہے کراچی کے اتنے کلومیٹر قریب رہ گیا، اتنا دور رہ گیا، لیکن پھر بھی، اور پھر چلو کراچی تو دور ہے، ہم تو بالکل بے حس ہیں، لاہور والے اور دوسرے شہروں والے، کراچی والے بھی صرف خبریں سن رہے ہیں، بھئی خبریں بھی کب آ رہا ہے کیسے، او بھائی بے وقوفو تم خبریں مت سنو، تم اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ ساری دنیا والے اللہ کے سامنے جھکیں، صرف کراچی والے نہ جھکیں، لاہور والے بھی جھکیں، اسلام آباد والے بھی جھکیں، کوئٹہ والے بھی جھکیں، امریکہ والے بھی جھکیں، روس، چین، پوری امت کا مسئلہ ایک ہے۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے پوری امت کو ایک ہی دفعہ نہیں غرق کریں گے، ایک ہی دفعہ نہیں ڈبوئیں گے، ایک ہی دفعہ نہیں تباہ و برباد کریں گے۔ حضور نے دعا کی تھی۔ اللہ اکبر، یہ عشرہ ذی الحجہ شروع ہو رہا ہے، اسی عشرہ ذی الحجہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں دعا مانگی، یوں ہاتھ لمبے کر کے، یوں بغلوں کی سفیدی دور سے صحابہ دیکھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 4 گھنٹے لمبی دعا مانگی، مسلسل ہوں یوں ہاتھ لمبی کر بلند فرما کر۔ اس میں اپنے پیارے نواسوں کے لیے نہیں مانگا، اپنی پیاری بیٹیوں کے لیے نہیں مانگا، اپنے ازواج مطہرات کے لیے نہیں مانگا، اپنے صرف صحابہ کے لیے نہیں مانگا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کے لیے مانگا، میرے لیے مانگا، آپ کے لیے مانگا، رو رو کر مانگا، تڑپ تڑپ کے مانگا، سب کے لیے مانگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پھر بخشش کا عمومی فیصلہ فرمایا، اور اتنا خوش ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا خوش ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی صحابہ کرام نے بھی محسوس فرمائی۔ یا رسول اللہ کیا ہوا، آپ اتنے خوش ہیں؟ فرمایا اللہ نے آج میری پیاری امت کو اتنا بخشا، اتنا عمومی بخشش کے فیصلے فرمائے کہ شیطان اپنے سر پہ خاک ڈال رہا تھا،
شیطان پریشان ہو کے اپنے سر پہ خاک ڈال رہا تھا۔ خصوصاً یہ حجاج کرام کے لیے تو اللہ پاک اتنی عمومی بخشش کے فیصلے فرماتے ہیں، ان کو ایسے بنا دیتے ہیں یوم عرفہ میں میدان عرفات کی دعاؤں کی برکت سے کیوم ولدتہ امہ، جیسے آج ماں کے پیٹ سے باہر آئے ہو، ایسے گناہوں سے پاک بنا دیتے ہیں۔ تو شیطان پھر سر پہ خاک ڈالتا ہے، روتا ہے، چیختا چلاتا ہے، میں نے 70 سال اس بابے کو اور 60 سال اس بابے کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جانے کے لیے بڑا محنت کی، بڑی کوشش کی، ایک ایک دن میں نے اس کو گناہوں میں لگایا، ایک ایک رات میں نے اس کو گناہوں میں لگا کر اس کو اپنے ساتھ میں جہنم میں لے جانے کے لیے تیار کیا، اور آج اس نے ایسی توبہ کی، ایسا اللہ کے سامنے رویا، ایسا اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کہ اللہ نے اس کو بالکل ہی گناہوں سے پاک کر دیا، بلکہ اس کی تو سچی توبہ کو قبول کر کے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اس کے سارے گناہوں کو اللہ نے پکڑ کے نیکیوں سے بدل دیا، میری ساری محنت ضائع ہو گئی۔ وہ بدبخت سر پہ خاک ڈالتا ہے، وہ دشمن ہے ہمارا، وہ ہماری کامیابی پر روتا اور چیختا اور چلاتا ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کا اظہار فرمایا، لیکن پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم غمگین تھے کہ ابھی اللہ نے بخشش کا تو فیصلہ فرمایا، لیکن اللہ نے فرمایا اس امت تیرے اے میرے حبیب، آپ کی امت کے سب لوگوں کو معاف کر دیا سوائے ظالموں کے، ظالموں کو معاف نہیں کیا، ظالموں کو معاف نہیں کیا۔ پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ میں جا کے اور دعا کی، اور روئے، اور دعا کی، اور روئے، یا اللہ یہ جو ظالم ہے وہ میری امت ہیں، ان کو یا اللہ تو نے وہ بھی مظلوموں سے لے کر ان کو معاف کرنے کی بجائے تو اپنے لامحدود خزانوں سے ان کو اس کا بدلہ، ان کے ظلموں کا بدلہ عطا فرما کر ہیں جی، مظلوموں کو ظالموں سے لینے کی بجائے اپنے لامحدود خزانوں سے ان کے ظلموں کا بدلہ مظلوموں کا عطا فرما کر یا اللہ ان ظالموں کو بھی معاف کر دیجیے، ظالموں کے لیے بھی معاف کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے روتے تھے، وہ رحمت للعالمین تھے، وہ گناہگاروں کے لیے بھی روتے تھے، نیکیوں کے سب کے لیے روتے تھے۔ تو محترم بھائیو دوستو، ایسا شفیق امتی، شفیق نبی، ایسا مہربان نبی، ایسا رحمت للعالمین نبی، ایسا کریم نبی، ایسا رؤوف الرحیم نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، جس کی سنتوں کو ہم ذبح کرتے ہیں، جس کی سنتوں کو ہم پائمال کرتے ہیں اور اس کی پرواہ تک نہیں کرتے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ تو بھائیو دوستو، آج موقع ہے، ابھی الحمدللہ موقع ہے۔ ابھی پچھلے دنوں زلزلہ آیا، زلزلے کے بعد میں نے لوگوں سے کہا شکر کریں، اس زلزلے کے بعد اللہ نے تھوڑا سا اور مہلت دے دی، تھوڑا سا موقع اور دے دی ہے۔ اسی زلزلے میں جھٹکے میں اللہ نے آپ کو اڑا نہیں دیا۔ اگر زلزلے کے جھٹکے میں پہنچ جاتے جہاں پہنچنا ہے، ہم سب نے ایک دن تو پہنچنا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی وہ ایسا ہوا کہ بس مرتے مرتے بچ گئے۔ اور بھائی کب تک مرتے مرتے بچیں گے؟ ابھی تو وقت نہیں آیا تھا، اس لیے مرتے مرتے بچ گئے۔ جب وقت آئے گا تو پھر بچتے بچتے بھی مر جائیں گے، جتنا مرضی بچتے رہیں۔ آخر کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زیرو نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کل من علیہا فان، ہر زمین پر رہنے والے ہر ایک نے فنا کے گھاٹ اترنے ہیں۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک اللہ کی ذات عالی کو بقا ہے، باقی ہم سب کے لیے فنا ہے۔ اللہ کی قسم، ہم سب نے فنا کے گھاٹ اترنے ہیں۔ کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز نے ہلاکت کے گھاٹ اترنے ہیں۔ جب اللہ کی طرف سے عمومی فیصلے ہوں گے جی تباہی کے، بربادی کے، تو ساری دنیا جب ختم ہوگی تو اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں سے پوچھیں گے، ہاں بھائی فرشتوں کون بچ گئے؟ تو عرض کریں گے یا اللہ سارے انسان جن تباہ ہو گئے، ختم ہو گئے ہیں جی، ہم حاملین عرش 8 فرشتے، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، عرش کو تھامنے والے 8 فرشتے وہ باقی ہیں، اور ہم 4 فرشتے باقی ہیں، اور آپ تو حی قیوم ہیں، آپ باقی ہیں۔ اللہ فرمائیں گے یہ جو 8 حاملین عرش ہیں، ان سب کی روح قبض کرو۔ عرش کو تھامنے والے 8 فرشتوں کی بھی روح قبض ہو گئی۔ اب اللہ کی قدرت سے عرش رکا کھڑا ہے۔ اللہ قادر ہے کہ یہ نظام کائنات بغیر اسباب کے چلائے، لیکن اللہ نے دنیا کو نظام اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، اس لیے اللہ نے فرشتوں سے عرش اٹھوا رکھا ہے۔ لیکن اللہ پھر اپنی قدرت سے بغیر فرشتوں کے اللہ اپنے عرش کو روک لیں گے۔ پھر اللہ فرمائیں گے اب کون باقی؟ حضرت عزرائیل ملک الموت عرض کریں گے یا اللہ یہ
چار ہم بڑے فرشتے اور آپ تو حی قیوم ہیں۔ کون سے چار بڑے فرشتے؟ جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام۔ اللہ فرمائیں گے ان تینوں کی بھی روح قبض کر لو۔ جبریل فرشتوں کے سردار کی روح قبض کی جا رہی، میکائیل علیہ السلام کی روح قبض کی جا رہی، اسرافیل علیہ السلام کی بھی روح قبض کی جا رہی، ان کی روح قبض ہوگی۔ اب اللہ پوچھیں گے اب کون باقی؟ وہ عرض کرے گا اسرائیل علیہ السلام عرض کرے گا یا اللہ آپ تو حی قیوم ہیں، آپ باقی اور میں عبد ضعیف باقی۔ اللہ فرمائیں گے مت، اب تو بھی مر جا۔ اب اسرائیل ملک الموت سب کی روح قبض کرنے والے کی بھی موت آ گئی، وہ بھی مر گیا۔ اب اللہ تعالیٰ اکیلے ارشاد فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ آج کوئی جواب دینے والا نہیں۔ این الجبارون، کہاں ہیں بڑے بڑے جبار؟ این المتکبرون، کہاں ہیں تکبر کرنے والے؟ این الجبابرہ، این الاکاسرہ، این القیاسرہ، کہاں ہیں وہ قیصر و کسریٰ اور بڑے بڑے امریکہ، روس، چین، جاپان والے، بڑے بڑے فن خواہ اپنے آپ کو بنانے والے؟ آج وہ کہاں ہیں؟ لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر خود جواب میں ارشاد فرمائیں گے للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی ذات عالی کو بقا ہے، باقی سب کے لیے فنا ہے۔ تو محترم بھائیو دوستو، اس اللہ کے ساتھ ہم مقابلہ کر رہے ہیں، اس اللہ کا حکم توڑ رہے۔ اللہ کہہ رہے یہ کرو، ہم کہہ رہے نہیں کریں۔ اللہ کہہ رہے یہ مت کرو، اس کے قریب مت جاؤ، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ، اور ہم یعنی زنا تو منع ہے ہی ہے، زنا کی دعوت دینے والی، زنا کی طرف متوجہ کرنے والی چیزوں سے بھی اللہ نے منع فرما دیا۔ اللہ نے مردوں سے کہا عورتوں کو دیکھنا بھی نہیں، عورتوں سے کہا مردوں کو دیکھنا بھی نہیں، ان کی آواز نہیں سننی، اور اپنے جو ہے نا یعنی گانا نہیں سننا، جو بھی زنا کی طرف متوجہ کرنے والی چیزیں سب سے اللہ نے منع کر دیا۔ لیکن افسوس صد افسوس، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا آخرت میں دردناک عذاب۔ اللہ اللہ اللہ